ان آنکھوں سے خواب میں حضور کی زیارت نصیب ہو جائے گی. ایک مرتبہ نہیں آزمایا، اللہ کی قسم سینکڑوں مرتبہ آزمایا. اللہ پاک نے کبھی میرے عزیزوں خالی نہیں رکھا. کر کے تو دیکھو صحیح، عقیدہ شرط ہے، اعتقاد شرط ہے، کر کے دیکھو تو صحیح، انشاءاللہ حضور کا دیدار نصیب ہوگا. اور میرا ایمان ہے جن آنکھوں سے حضور کا دیدار نصیب ہو جائے ان آنکھوں پہ جہنم کی آگ کوئی اثر نہیں کرتی ہے. قبر کا اندھیرا، قبر کی وحشت ان آنکھوں پہ، اس جسم، اس وجود پہ اثر نہیں کرے گی. نواب شاہ سے سینکڑوں آدمی حج کرنے کے لیے گئے ہوں گے، سینکڑوں نہیں تو 50 تو گئے ہوں گے. تمہیں کسی حاجی کا پتہ لگے جا کے سلام کرنا، کسی حاجل کا پتہ لگے جا کر دعائیں لینا، اس حاجی سے کہنا، حاجل سے کہنا تو اللہ کے گھر کی زیارت کر کے آیا، بیت اللہ کا طواف کر کے آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور پر حاضری بھر کے آیا. جی ہاں، وہاں زمزم بھی پیا ہوگا، وہاں مدینے کی کھجوریں بھی کھائی ہوں گی، بغیر گٹک کے کھائی ہوں گی، گٹک والی کھائی ہوں گی، باداموں والی کھجوریں کھائی ہوں گی. تو روزہ انور کا دیدار کر کے آیا، سارے کام کر کے آیا، وہاں سے تو بیگ بھر کے لایا، کمبل لے کے آیا، وہاں سے تر مدینے کے رومال لے کے آیا، وہاں سے مدینے کی کھجوریں لے کے آیا، تسبیح لے کے آیا. ایمانداری سے بتا 8 دن مدینے میں رہ کے آیا، روزہ انور سے حضور کی زندگی بھی لے کے آیا کہ نہیں لے کے آیا ہے؟ بڑے بڑے بیگوں کو دیکھنے والوں، حاجی حاجل کی جھولی میں دیکھو کیا نبی کی زندگی لے کے آئی ہے؟ حج کرنے کے بعد بھی اگر چہرے پہ اس طرح چل رہا ہے، سمجھ جاؤ خدا پاک کی قسم نہ اللہ کے گھر میں حاضری منظور ہوئی، نہ نبی کے روزے پہ حاضری منظور ہوئی ہے. مسلمانوں کہاں بیٹھے ہو؟ انشاءاللہ ربیع الاول کے بعد جاؤں گا. اس سال لیٹ ہو گیا، پتہ نہیں اللہ کو میرے کیا منظور ہے، لیکن اللہ سال میں چکر لگوا دیتے ہیں. میرے عزیزوں خدا پاک کی قسم وہاں عصر سے لے کر مغرب تک حضور کے روزے انور کے سامنے بیٹھنے کا موقع ملتا ہے. لیکن رب کائنات کی قسم مجھے بڑا افسوس ہے، امت کا نوجوان 1.5 2 لاکھ روپیہ خرچ کر کے جاتا ہے اور حضور کے روزے کے پاس سے سیلفی بناتا گزر جاتا ہے. کئی سیلفی بنا لیتے ہیں اور مواجہ شریف کے سامنے سے گزر جاتے ہیں، نہ درود پڑھنا یاد ہے، نہ سلام پڑھنا یاد ہے. یہ تو وہ مدینہ ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ ساری زندگی حضور کے روزے کی چھاؤں میں بیٹھ کے حدیث پڑھاتے رہے. جب آپ کا انتقال ہو گیا، یہ کون امام مالک رحمت اللہ علیہ جو مدینے میں رہنے والا، جب اسے پیشاب پخانہ آتا مدینے پاک سے 8 کلومیٹر دور اونٹنی اور سواری پہ بیٹھ کے چلے جاتے. امام مالک سمجھ نہیں آتا، سواری پہ بیٹھتے ہو 8 میل دور جھاڑیوں کے پیچھے پیشاب کرنے جاتے ہو. امام مالک کسی اوٹ میں بیٹھ جایا کرو، جھاڑیوں کے پیچھے بیٹھ جایا کرو، پہاڑوں کے پتھروں کے پیچھے بیٹھ جایا کرو. امام مالک نے ٹھنڈا ہو کر بھرا، فرمانے لگے او لوگو مدینے کی گستاخی نہ ہو جائے، 8 میل دور اس لیے جاتا ہوں، 7 میل تک تو مجھے گنبد خضرا کی ناک میں خوشبو آتی ہے. اسی امام مالک رحمت اللہ علیہ کا جنازہ اٹھا، غسل دینے والوں نے غسل دیا، دونوں کندھے چھلے ہوئے تھے، زخموں کے نشان تھے، زخم بھرے نہیں تھے. کسی نے کہہ دیا غسل دیتے وقت بڑے بڑے زخموں کے نشان کندھے پر ہیں، پتہ نہیں بابے کو کون مارتا رہا، کس سے لڑائی کرتا مرا. جنازہ اٹھ گیا، جنازے میں سے ایک مرد قلندر بولا اوہ لوگو لڑائی کے نشان نہیں ہے، چوٹ کے نشان نہیں ہے. جب امام مالک اپنے گھر سے حضور کے روزے کی چھاؤں میں حدیث پڑھانے کے لیے صبح آتا تھا تو بے ادبی کی وجہ سے کہ بے ادبی نہ ہو جائے روڈ کے بیچ میں نہ چلا کرتا تھا، گلیوں کے کنارے پہ اتنا دیوار کے ساتھ لگ لگ کے چلا کرتا تھا، کپڑے بھی پھٹ گئے، کندھا بھی چھل گیا، اس لیے کہ بیچ میں چلوں گا میرا قدم وہاں نہ آ جائے جہاں آمنہ کے لال نے قدم رکھا ہو. اعزاز پھر امام مالک رحمت اللہ علیہ کو یہ ملا، اللہ اکبر، ایک طرف اماں حلیمہ سو رہی ہے، ایک طرف نبی کا بیٹا سو رہا ہے، ایک طرف نبی کا عثمان داماد سو رہا ہے، درمیان میں امام مالک سو رہا ہے. آپ حضرات سے نواب شاہ کے غیور مسلمانوں عرض کر کے جا رہا ہوں، پان کھا کے کاغذ پھینکنے کی عادت ہے، جب جب پھینکو. ٹافی کھا کے اس کا
रैपर फेंकने की आदत है, जम करो, लेकिन कहीं मदीने से मुलाकात, मदीने से आने वाले से मुलाकात करो, खुदा का घर देख कर आने वाले से मुलाकात करो, वो तुम्हारे आगे जमजम रख दे, वो तुम्हारे आगे खजूरें रख दे। और मेरे अजीजों, जमजम इतना पियो कि प्याले के किनारे, गिलास के किनारे से भी चाट जाओ, अपने कपड़े से खुश्क करके अपनी आंखों से लगा लो। रब्बे कायनात की कसम, पानी तो सारे बराबर है, जमजम का क्या कहना। इस जमजम को एक नबी की एड़ी लगी हुई है, दूसरे नबी का मुंह लगा हुआ है। रब्बे कायनात की कसम है, मेरा नबी हर में काबा में बैठे, अपने चचे अब्बास से कहा, चचा अब्बास जरा जमजम के कुएं से डोल तो भर के लाओ। आप डोल भर के लाए, पूरा डोल अपने होठों पे लगा लिया और यूं करके उसे पीना शुरू कर दिया। जब जमजम का पानी हलक तक आया, कुल्ली करके वापस उस डोल में डाल दिया। फरमाया जाओ इसे जमजम के कुएं के साथ कुएं के अंदर डाल दो। चचा अब्बास डाल के आए, साहबा हैरत से देख रहे हैं। फरमाया अभी बताता हूं, पहले इस पानी की निस्बत एक नबी की एड़ी के साथ थी, आज निस्बत दो नबियों के साथ हो गई, एक नबी की एड़ी के साथ दूसरे नबी के मुंह के साथ हो गई। जाओ मेरे सहाबा अब्दुल हन्नान तक ये पैगाम पहुंचा देना, कभी भला वक्त आएगा नवाब शाह में तकरीर करने के लिए जाएगा, वहां के लोगों से कह देना, जमजम कितने पीने वालों तुम कितने मुकदरों वाले, घूंट अपने अंदर उतारने वालों तुम कितने मुकदरों वाले, तुम्हें नबी का झूठा नसीब हो रहा है। कहते काश हम मदीने में हुजूर के दौर में होते, हुजूर हमें खिलाते, हम हुजूर को खिलाते। फरमाया उनसे कहना अरमान दिल में रख के कब्र में जाने की जरूरत नहीं, अगर मेरा झूठा पीने का दिल करे किसी हाजी के आगे हाथ जोड़ के जमजम के 3 घूंट ले लेना, जमजम पीने का सवाब भी मिल जाएगा, तुम्हें आमना के लाल का झूठा भी नसीब हो जाएगा। मैं आप हजरात से अर्ज कर रहा हूं, मदीने पाक से आपके पास तोहफा है, कोई तस्बीह दे दे, कोई टोपी दे दे, ये तो चाइना की बनी हुई, लेकिन रोजा अनवर की, गुंबद खजरा की पता नहीं कितनी मरतबा इससे हवा टकराई है। लेकिन अगर कोई खजूरें दे, खुदा के वास्ते उस खजूर के ऊपर का हिस्सा जो छोटा सा किनारा होता है उसे चबा जाया करो, जमीन पे न फेंका करो, पता नहीं कितने पैरों तले आएगा। उस खजूर की गुठली को अच्छी तरह चूस लिया करो, उसके अंदर का बुरीदा भी चूस लिया करो, बच जाए वो खजूर उसे अपनी जेब में डाल दो, कभी प्यास लगे मुंह में रख के चूस लो, कभी भूख लगे मुंह में रख के चूस लो। मेरे अजीजों गली में ना फेंकना, कचरे की बाल्टी में ना फेंकना, उसे ऐसी जगह रख दो, मुकद्दस जगह रख दो। पता नहीं अल्लाह अकबर उस मट्टी से निकल के आई है जिस मट्टी के अंदर सारे नबियों के सरदार का वजूद पड़ा हुआ है। हमारे बुजुर्गों में एक बुजुर्ग गुजरे, मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, आपकी खिदमत में आपका मुरीद हज करके आया, 3 खजूरें तबर्रुक के तौर पे लेके आया, कहने लगा हजरत जी मदीने का तबर्रुक है। आपने अपने खादिम को बुलाया, तबर्रुक उसके हाथ से लिया, होठों के साथ लगाया, सर पे रख के रोने लग गए, मदीने का तोहफा आया है, हुजूर अलैहिस्सलाम के शहर से मेरे लिए तोहफा आया है। फिर अपने खादिम को बुलाया, फरमाया मेरे खादिम इधर आ जा, मेरे खास खास दोस्तों का कागज पे नाम लिख। खादिम ने नाम लिखा, 50 दोस्तों के नाम आए। फरमाया इल्तिल खजूरों के इतने टुकड़े करके 50 हिस्सों में तकसीम हो जाए, फिर बावजू होकर हर एक के घर के पास जाकर दोनों हाथों से रख कर कह देना मदीने वाले का मदीने से तोहफा आया है। खादिम कहने लगा हजरत जी आदमी 50 है, खजूरें 3 है, टुकड़े छोटे छोटे, खजूरें बड़ी थोड़ी है। मौलाना रशीद अहमद का गोही रहमतुल्लाह अलैह की गुस्से की वजह से आंखों में आंसू आ गए। फरमाया निकल जा मेरी खालका से, आइंदा मेरा सामने ना आना, तूने मदीने की थोड़ी खजूरों को थोड़ा कह के तौहीन कर दी है। खबरदार आज के बाद ये ना कहना अजी वो हज करके आया खजूरें ही दे के चला गया। अल्लाह अकबर, पता नहीं वो खजूरें जब मदीना पाक के बागात में खिलती होंगी, मदीने में सुबह सुबह हवा चलती होगी, पता नहीं कितनी मर्तबा हवा गुंबद खजरा की चोटी से टकरा कर उन खजूरों के साथ टकराती होगी। बस आप हजरात से अर्ज ही करके जाऊंगा, ओ लोगों अल्लाह पाक ने माल भी दे दिया, औलाद भी दे दी, धन दौलत दे दिया, बीवी बच्चे दे दिए, सब कुछ बगैर मांगे दिया। ओ लोगों झोली फैला के अल्लाह से हुजूर वाली जिंदगी मांग लो, नबी की जिंदगी मांग लो, नबी के तरीके मांग लो। रब्बे कायनात की कसम है, आज से 2 महीने पहले मैं रावलपिंडी और मरी में तकरीर करने के लिए गया, उसके बाद भी काफी मरतबा किया। मरी में मगरिब की नमाज के बाद बयान था, इशा की नमाज के बाद
रावलपिंडी में बयान था, रात 2:15 बजे के करीब मेरा नंबर आया। उन दिनों में 3:25 पर फजर की अजान होती थी कि मौलाना तकरीर भी करो, दुआ भी आखिर में करा देना। 5-6 खतीब थे, ये जफर शहजाद भी उसी प्रोग्राम में मौजूद था। इसके बाद मेरा नंबर आया, मैंने घड़ी की तरफ टाइम देखा, 2:20 हो रहे हैं। मैंने कहा क्या बयान करूं, अल्लाह ने मेरे दिल में डाली। मैं जिस रास्ते से मस्जिद की तरफ आया उस रास्ते में कब्रिस्तान था। मैंने खुतबा पढ़ा, दुरूद शरीफ पढ़े। मैंने कहा ओ लोगों, जिल्दों से मुखातिब होने के लिए मुर्दों का पैगाम लेके आया। जब मैं कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था, मेरी गाड़ी को रोक रोक के मुर्दे मुझे पुकार के कह रहे थे, अब्दुल हन्नान जिल्दों के पास जा रहा है, हमारे ताए चाचों के पास जा रहा है, हमारे अम्मा अब्बा के पास जा रहा है, हमारे बहन भाइयों के पास जा रहा है, जरा जाकर उन्हें हमारा पैगाम सुना देना। जब से हमें छोड़ के गए हो, कभी मुलाकात करने नहीं आए, कभी फेरा मारने के लिए नहीं आए। आते हो गुलाब की पत्तियां तो डाल के जाते हो, कुरान सुनाने के लिए कभी नहीं आए। जाओ जिल्दों से जाके हमारा पैगाम दे देना कि मुर्दे कह रहे हैं जिन चीजों को हम कामयाबी दुनिया में समझा करते थे, कब्र के अंदर आके पता लगा अल्लाह की कसम वो सारी चीजें धोखा का धोखा निकली है। माल धोखा निकला, औलाद धोखा निकली। समझा दुनिया के अंदर पैसा बचाएगा, लेकिन कब्र में आने के बाद इसी पैसे की वजह से बड़ी मार पड़ी है। 6 बेटियां मिल गई। 7वें बेटे के लिए कराची से लेकर लाहौर के दाता दरबार तक कोई दरबार न छोड़ा। किसी दरबार पे झाड़ू रख के आए, किसी दरबार पे चादर चढ़ा के आए, कहीं देख की न्याज लेके गए। हमने बेटा मांगा, जब बेटा पैदा हो गया, अल्लाह अकबर, मेरे यारों ने मेरे कंधे पे हाथ रख के कहा तर गया, तेरा बेड़ा पार हो गया। लेकिन कब्र में आके पता लगा बेड़ा पार नहीं हुआ, बेड़ा गर्क हो गया है। मैंने कब्रों में जाके, रायविड के इज्तिमा पे जाके, मज़ारों पे जाके बेटा तो मांगा, लेकिन बेटे की ईमान की सलामती ना मांगी। अस्पताल में बेटा देखकर मैंने सेहत की दुआ मांगी, कभी मैंने अपने बेटे के लिए रसूलुल्लाह की मुबारक जिंदगी नहीं मांगी। नतीजा ये निकला, जिस बेटे के लिए मैंने कोई डॉक्टर ना छोड़ा, कोई दाई ना छोड़ी, कोई दवा ना छोड़ी, कोई टोट का वजीफा ना छोड़ा, सारी रात बैठ के 12 हजार मरतबा विर्द किया करता था। ये बेटा इतना नामुराद निकला। जब मेरा जनाजा उठा, अल्लाह अकबर, मोहल्ले वाले तो पढ़ के चले गए, रिश्तेदार तो पढ़ के चले गए, नमाजी पढ़ के चले गए, मेरा बेटा हाथ बांध के खड़ा रहा। मेरे बच्चे को मगफिरत की दुआई जनाजे के अंदर नहीं आई। आज जो टीवी देखता है, खबरों को देख के कहता है अमेरिका का बेड़ा गर्क हो गया, इंडिया का बेड़ा गर्क हो गया, हमारे घर के अंदर तबाही आ गई, इंडिया ने कर दी, अमेरिका ने कर दी। बैठे रहना, अल्लाह की रहमत का नुज़ूल है, लाइट तो मुकद्दरों से आएगी। ओ लोगों, दुनिया के अंधेरे से परेशान ना हो, कब्र के अंधेरे की फिक्र कर लो, अल्लाह वहां की रोशनी नसीब फरमा दे। कभी अपनी औलाद के मुस्तकबिल के लिए आप लोगों ने अल्लाह से दुआ नहीं की, कभी खैर नहीं मांगी। कब्र वालों का पैगाम आपको सुना रहा हूं। कब्र वाले कहने लगे अब्दुल हलाल जाके कह देना, जिन चीजों को कामयाबी समझ के आए थे, कब्र में आने के बाद पता लगा सारी की सारी चीजें धोखा निकली। मैंने कहा नवाब शाह वालों को जाके क्या पैगाम सुनाऊं? कहने लगे नवाब शाह वालों को जाके पैगाम सुना देना, कब्र में पाकिस्तान का रुपया नहीं चलता, इंडिया का टका धेला नहीं चलता, इंग्लैंड का पाउंड नहीं चलता, अमेरिका का डॉलर नहीं चलता, दुबई का दीनार नहीं चलता, सऊदीया का रियाल नहीं चलता, औलाद नहीं चलती, पैसा नहीं चलता, या माँ बाप नहीं चलते। रब्बे कायनात की कसम है, कब्र के अंदर तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी का तरीका चलता है। या तो फरिश्तों ने पहला सवाल मेरे से ये किया ही नहीं कितना माल छोड़ के आया, या तो फरिश्तों ने सवाल किया ही नहीं शादी की थी कि नहीं की थी, जायदाद छोड़ के आया नहीं छोड़ के आया, या तो फरिश्तों ने आते मेरे से सवाल किया खाया किसका था और गीत किसके गा के आया है। कब्र के अंदर आते फरिश्तों ने सोटा उठा लिया
اور فرشتوں نے پوچھا 5 وقت کی اذان کی آواز تیرے دروازے پہ آئی تھی، کتنی مرتبہ اٹھ کے خدا کے آگے سجدہ کر کے آیا ہے؟ اہلیان نواب صاحب مجھے ایمانداری سے بتاؤ، میں کیسے مان جاؤں اللہ راضی ہے؟ 5 وقت کی اذان سن کے دکان سے اٹھ کے نہ آیا، اذان سن کے بستر سے اٹھ کے نہ آیا، اللہ اکبر، اگر 5 مرتبہ اذان سن کے اس کے بلاوے پر تو مسجد کے اندر نہیں آیا، تجھے مسجد میں اس نے گھسنے نہیں دیا، سمجھ لو اللہ راضی کوئی نہیں، اللہ ناراض ہو گیا ہے۔ صبح سے لے کر کھانا یاد ہے، دکانداری یاد ہے، گاہکوں کو کیا دینا، گاہکوں سے کیا لینا، ساری چیزیں یاد ہے، اللہ کو راضی کرنا یاد کیوں نہیں رہا؟ مجھے ایمانداری سے بتلاؤ کس نے اپنے گھر کے اندر نبی کی زندگی کو زندہ کرنے کی کوشش کی؟ امریکہ نے بیڑا غرق کر دیا، انڈیا نے بیڑا غرق کر دیا، انڈیا نے تو بعد میں بیڑا غرق کیا، امریکہ نے تو بعد میں بیڑا غرق کیا۔ تیرے میرے گھر کے 10 افراد نے فجر کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز تک ایک بھی نماز کا سجدہ نہیں کیا، ان کی نحوست کی وجہ سے تیرے میرے گھر پہ خدا کی پھٹکار آئی ہے۔ باپ کی حیا والی داڑھی کو دیکھ کر بیٹی کے سر پہ دوپٹہ نہ آیا، سسر کو دیکھ کر بہو کے سر پہ دوپٹہ نہ آیا، جوان بھائی کو دیکھ کر بہنوں کی ٹخنے نظر آئے، شلواریں ٹخنوں سے اوپر نظر آئی، گلا کھلا ہوا نظر آیا۔ رب کائنات کی قسم، اس بے حیائی نے بھی تیرے میرے گھر کی خوشیوں کو چھین کے رکھ دیا ہے۔ رات کا 1 بج رہا، صبح 6 بجے سے لے کر 5 بجے فجر کی اذان ہوئی تھی، تہجد کے وقت فرشتے تیرے میرے دروازے پر آ گئے۔ 1400 سال پہلے اس وقت فرشتے گلیوں میں پھرا کرتے تھے، صحابہ کے دروازوں پہ بیٹھے ہوا کرتے تھے، میرے نبی سے فرشتوں کی ملاقات ہوتی تھی۔ جبرائیل تو کہاں آیا؟ فرشتوں تم کہاں ہے؟ کہ وہ تیرا یار اندھیرے میں قرآن پڑھ رہا ہے، وہ اس کا قرآن سننے کے لیے آئے۔ اس زمین پر کسی کا انتقال ہو جاتا، آسمان سے فرشتے غسل دینے کے لیے آیا کرتے تھے۔ اس زمین پر کوئی نبی کا غلام دنیا سے چلا جاتا، فرشتے اس کے جنازے میں شامل ہونے کے لیے، اس کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے آیا کرتے تھے۔ او لوگوں، آج ہمارے گھروں میں قرآن والی برکتیں اجڑ گئی، حضور والا طریقہ ختم ہو گیا، دنیا کی روشن خیالی آ گئی۔ رب کائنات کی قسم ہے، گھر ہمارے اتنے اللہ کے دل سے دور ہو گئے، آج شیطان نے بھی ہمارے گھر کے پاس سے گزرنا چھوڑ دیا ہے۔ ان گھروں میں نبی کو بلاتے ہو جس گھر سے نماز کا ایک سجدہ نہ گیا، ان گھروں میں نبی کو بلاتے ہو جس گھر کے اندر کوئی بیٹی، کوئی ماں، کوئی بہن برقع پہننے کو تیار نہیں۔ کس حسین کے لیے کھچڑے پکاتے ہو، دلیب پکاتے ہو، دودھ والا شربت، باداموں والا شربت روڈوں پہ بانٹتے ہو۔ یہ وہی حسین ہے کربلا کے میدان میں خیمے کے اندر اپنی بہن کو کہہ کے گیا، ہمارے ٹکڑے بھی کیوں نہ ہو جائے، تیرے بیٹے کے گلے میں تیر کیوں نہ آ کے لگ جائے، تیرا بھتیجا علی اکبر خون میں کیوں نہ نہا جائے، تیرے بھائی حسن کا بیٹا قاسم کیوں نہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اور مجھے تلواروں کے سائے میں سجدہ کرنا پڑ جائے۔ میری بہن خدا کے واسطے تجھے نانے کا تحفہ بھی بچانا ہے، اللہ کا دین بھی بچانا ہے۔ نانے کا تحفہ کیا؟ کا پردہ بچانا ہے۔ کہ بھائی میں نے سنا، اللہ اکبر، تیرے نانے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، ان کی بہن صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی چادر کا کفن دینے کے لیے آ گئی۔ بھائی کو بہن کو اتنی تو اجازت دے دے، اللہ اکبر، تجھے کٹا دیکھ کر، تجھے اللہ اکبر تیرے ٹکڑوں کو دیکھ کر اپنی سر کی چادر تیرے کپڑوں پہ ڈالنے کے لیے آ جاؤں۔ فرمایا نہ میری بہن، اللہ اکبر، دعا کر تیرے بھائی کو جنت کا کفن ملے، جنت کا لباس ملے۔ جوڑے تو بڑے
مل جائیں گے، میری قبر پر آ کر، میرے جسم پر آ کر اپنا سر ننگا نہ کرنا، رب کائنات کی قسم، نانے کی نبوت والی پگڑی پہ لوگوں کی انگلی اٹھ جائے گی۔ مسلمانوں، آج افسردہ سے چہرے آنکھ میں آنسو لے کے بیٹھے ہو، ان آنسوؤں کو جا کے اپنی بیویوں کو دکھاؤ، اپنی بچیوں کو دکھاؤ۔ تمہاری بیٹیوں کے پیروں میں تمہیں ٹوپی رکھنی پڑے، خدا کے واسطے رکھ لو کہ اللہ کے واسطے میں تیرے پیروں میں ٹوپی رکھتا ہوں، یہ شرمندگی نہیں۔ لیکن قیامت کے دن جب اعلان ہوگا، وہ حاجی کہاں ہے جس کی بیٹی بے حیا تھی؟ وہ مسجد کمیٹی کا ممبر کہاں ہے جس کی بیٹی نے کبھی بازار میں برقع نہ اوڑھا؟ وہ مکان والا کہاں ہے جس نے اپنے مکان کے دروازے پہ میں صدقہ یا رسول اللہ لکھا تھا اور ایک بھی طریقہ اس کی زندگی میں میرے نبی کا نہ تھا؟ کہاں ہے؟ سوچو تو صحیح، صبح سے لے کر قبلی والے کا صدقہ کتنا کھایا اور قبلی والے کو ہم نے کیا دیا؟ یہ آنکھیں انہی کا صدقہ، یہ چہرے کی رانائی انہی کا صدقہ، اگر وہ نہ ہوتے تو ہم نہ ہوتے۔ یہ زمین انہی کی تخلیق کا صدقہ، یہ آسمان انہی کی تخلیق کا صدقہ، یہ گھر کے اندر بہاریں انہی کا صدقہ۔ او لوگوں، وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اتنا سونا نبی اللہ نے عطا فرمایا، مجھے سمجھ نہیں آتی اس کا طریقہ کیوں توڑا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 18,000 نبیوں کا باپ ہے۔ ابراہیم بھی نبی، بیٹا بھی نبی، پوتا بھی نبی، پڑپوتا بھی نبی، سکڑ توتا بھی نبی، نبیوں میں نبی، اولاد در اولاد نبی، 18,000 نبیوں کا باپ ہے۔ جبرائیل تو ابراہیم علیہ السلام کے دروازے پہ اللہ کا پیغام لے کے کتنی مرتبہ گیا؟ کا 24 مرتبہ گیا، 23 مرتبہ گیا۔ 18,000 نبیوں کے باپ کے پاس جبرائیل 23 مرتبہ آیا، لیکن سارے نبیوں کے سردار کے دروازے پہ جبرائیل 24,000 مرتبہ آیا ہے۔ آخری وقت ہے میرے نبی کا۔ جبرائیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام پیروں کی طرف کھڑے ہیں، کمرے میں سے رونے کی آواز آئی۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا یہ آواز کیسی؟ قبلی والے جب سے کائنات بنی اس وقت سے لے کر آج تک یہ فرشتہ اللہ کے آگے گڑ گڑا رہا تھا، اللہ مجھے میں ایک مرتبہ حضور کی خدمت میں جانے کا موقع دے دے۔ اسے آج موقع ملا، پیغمبر تیرا دیدار کر رہا ہے۔ اسرائیل سے پوچھا تو کیوں آیا؟ کہ میں ان کو لینے کے لیے آیا۔ یہ فرشتہ اس لیے زور زور سے رو رہا ہے، مجھے دیدار کرنے کا موقع ہی بڑا تھوڑا ملا ہے۔ ابھی کچھ وقت ہی گزرا تھا، جبرائیل علیہ السلام بھی رونے لگ گئے۔ آپ نے فرمایا جبرائیل کیوں رویا؟ کہ قبلی والے آج آپ چلے جاؤ گے، آج کے بعد جبرائیل کبھی زمین پر نہیں آئے گا۔ مسلمانوں تمہیں وہ وقت یاد نہیں جب میرا نبی دنیا سے گیا؟ اما عائشہ روتی ہوئی دروازے پر آ گئی اور نبی کے حجرے کا پردہ ہٹایا۔ بلال جی کہ ادھر آ۔ حضرت بلال آئے، اما رونے لگ گئی۔ اما روئی کیوں؟ کہ بلال جا کے بتا دے آج امت یتیم ہو گئی۔ بلال بتا دے آج امت کا وارث دنیا سے چلا گیا، آج فاطمہ یتیم ہو گئی، آج حسن حسین یتیم ہو گئے۔ ایک نبی کی سواری، نبی کا خچر، اس کا نام یعفور تھا، حضور کی خدمت میں آ کے سر ہلانے لگ گیا۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ اللہ نے اسے زبان دی، بول کے حضور سے کہنے لگا میں اپنی نسل میں آخری بچا، میرے پچھلوں میں بڑے نبیوں نے ہمارے پہ سواری کی، اگر آپ مجھے اپنی خدمت کے لیے قبول کر لیں تو میرا کام بن جائے گا۔ وہ خچر ہر وقت حضور کے دروازے پہ، مسجد نبوی کے دروازے پہ کھڑا رہتا۔ اگر مسجد نبوی خالی ہوتی،
میرا نبی کسی کو بلانا چاہتا، آپ فرماتے یعفور جا میرے ابو بکر کو بلا کے لا۔ وہ مدینے کی گلیوں میں بھاگتا پھرتا، سیدنا صدیق اکبر کے دروازے پہ جا کے اپنے سر سے ٹکرے مارتا۔ ابو بکر باہر آتے تو سر مسجد نبوی کی طرف ہلاتا، ابو بکر جلدی کر تجھے کالی کملی والا بلا رہا ہے۔ جب میرے نبی کا دنیا سے پردہ وصال ہوا، التقال ہوا، تو یہ یعفور بھی مسجد نبوی کے آس پاس تھا، صحابہ کی چیخوں کو سنا، یہ بھی مسجد نبوی میں سر ڈال کے جھانکنے لگا۔ روزہ مبارک کی طرف، حجرے مبارک کی طرف دیکھا، اما رو رہی ہے، سیدہ فاطمہ رو رہی ہے، حسن و حسین نانے کے سینے پہ سر رکھ کے رو رہے۔ جبرائیل روتا ہوا چلا گیا، اسرائیل روتا ہوا چلا گیا۔ صحابہ کہتے ہم نے یعفور کو دیکھا، کبھی ابو بکر کے سامنے کھڑا ہوتا، یعفور کی آنکھوں میں آنسو آتے، کبھی عمر بلال کے سامنے کھڑا ہوتا، اپنے آنسوؤں سے کہتا بلال تو اذان دیتا ہے، تیرا امام کہاں چلا گیا؟ سوار کے دن نبی کا انتقال ہوا، وصال ہوا۔ بدھ کے دن نبی کا جنازہ تیسرے دن اٹھا۔ جنازے کی چرپائی اٹھنے سے پہلے صحابہ کہتے ہم نے دیکھا جب نبی کا جنازہ اٹھنے لگا تھا، یعفور مدینے کی گلیوں میں دوڑا گیا۔ مدینے سے باہر ایک کنواں تھا، نبی کا جنازہ اٹھنے سے پہلے اس نے کنویں میں گر کے چھلانگ لگا کے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا۔ حضور کو روضہ انور میں قبر مبارک میں اتار کے آئے، حضور علیہ السلام کی اونٹنی جس پر آپ نے حج کیا تھا، آخری سواری کی تھی، نبی کی جدعا اونٹنی کا ادھر حضور کا جنازہ اٹھا، تدفین ہو گئی۔ یہ اونٹنی آئی مسجد نبوی کے اندر، دروازے کے اندر اپنی گردن ڈال کے بھا کر کے رونے لگ گئی۔ ممبر دیکھا، محراب دیکھا، خالی نظر آیا۔ 10 دن یا 14 دن یہ اونٹنی زندہ